بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، قائد المرسلین، امام الاولین والآخرین، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد دینی و یقینی بھائیوں اور بہنوں، چار یار ٹی وی پر آج ایک اہم سبجیکٹ پر بات کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ خاص موضوع ہے جس پہ بات کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ جو لوگ علمی، فکری، تحقیقی کام کرتے ہیں اور ریسرچ کے حوالے سے اپنی تحقیقات اور اپنی ریسرچ کو وہ پیش کرتے ہیں، اس کی طباعت ہوتی ہے اور کتابی صورت میں ان کی تحقیقات مارکیٹ میں آتی ہیں، سب لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ جو بھی اصحاب علم ہیں اور طالب علم ہیں وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور اس کو ایک سچائی جانتے ہوئے اس کو پھر وہ ان کے تبصروں کو، تجزیوں کو وہ ایک مکمل تحقیق کی صورت میں اپنے علم کا اور یقین کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے ایسے امور کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں حکم فرمایا کہ جن لوگوں کو تحقیق تدقیق کرنی ہے اور جو لوگ کسی بات کو کھنگال کر اس کی جرح کے ساتھ، بحث کے ساتھ، نقد کے ساتھ اس کو آگے لے جانے والے ہوتے ہیں، یا اس پر کوئی محاکمہ کرتے ہیں، اس پہ اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں، تو حکم یہ ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کہ اگر تمہیں کوئی افواہ یا کوئی یوں ہی بات زباں زد تمہارے تک پہنچ جاتی ہے، یا کوئی شخص جو فاسق ہے یعنی امانت دار نہیں ہے اور شاہد نہیں ہے، عادل نہیں ہے، فاسق ہے، وہ خبر تمہیں کوئی دے دے تو اس پر تحقیق کیا کرو، ریسرچ کرو، تحقیق کرو، تلاش کرو، تحری کرو اس کے بارے میں، اور یوں ہی اس کے لے کے نہ چل پڑو، اور نہ ہی اس کے نتیجے میں اپنا رد عمل دو۔ کیوں کہ رد عمل جب تم ایسی بات پر دیتے ہو اور بعد میں اس کی ثابت ہو جائے کہ حقیقت ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر
تم بعد میں جب حقیقت حال معلوم ہوگی تو تمہیں ندامت اٹھانی پڑے گی، اور جب بھی حقیقت حال ظاہر ہوگی، کوئی دنیا میں نہ رہے تب بھی اس کو یا اس کے نظریات کو یا اس کی ججمنٹ کو، جو کچھ اس نے تبصرہ تجزیہ کیا ہوتا ہے ان واقعات پر جس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہوتی، تو پھر اس کی سبکی ہوتی ہے۔ چاہے وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو اس کو جو ایک وہ بندہ اپنے بارے میں ایک تاثر چھوڑتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ تو جھوٹا آدمی تھا، اور ایک عام سی بات پر بھی یہ تبصرہ کرتا تھا، یا کسی کا تمسخر کرتا تھا، یا کسی کے بارے میں غلط رائے قائم کر دیتا تھا۔ حتیٰ کہ قرآن پاک نے یہ بھی کہا کہ تم عدل پر قائم رہو اور وزنوا بالقسطاس المستقیم، کہ ایک جو تکڑی ہے، میزان ہے، محض گمان پر یا ظن پر اس کا کوئی پلڑا بھاری نہ کرو، اس کو پورا تولو، اور تول کر پھر جو ہے نا اس پر کوئی اپنی رائے دو۔ بلکہ یہاں تک کہ انصاف تو اتنا ضروری ہے اور عدل اتنا ضروری ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ اس پر اہتمام کرتے ہیں اور عادل ہوتے ہیں، اور ایسے عادل ہیں کہ اگر ان کو اپنے خلاف بھی فیصلہ دینا پڑے تو وہ دیتے ہیں۔ یعنی اگر خود کو، اپنے عمل کردار کو بھی وہ درست نہیں سمجھتے تو پھر وہ اپنی وکالت نہیں کرتے۔ جو فیصلہ وہ دوسروں کے بارے میں دیتے ہیں وہ اپنے بارے میں بھی دیتے ہیں۔ اب الوالدین، ان کے والدین میں سے اگر کوئی حق پر نہیں ہے تو اس کے خلاف بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ والاقربین، اور ان کے قرابت داروں میں بھی ہوگا تو بھی عدل پر، اس کا حکم ہے کہ عدل پر فیصلہ کرو، بات جو ہے وہ سچی بات کرو اور انصاف سے کرو، اگرچہ اس میں تمہارا ذاتی نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو۔ اور یہ ہے ایک معیار۔ حتیٰ کہ قرآن پاک نے یہ بھی کہا کہ اگر تمہیں کسی جماعت سے، کسی گروہ سے، یا کسی مسلک سے، یا کسی کی نظریات سے اختلاف بھی ہے تو بھی انصاف کا دامن نہ چھوڑو، بات کرو تو بلیم نہ دو کسی کو صرف اس وجہ سے کہ تمہاری ان سے، کسی جماعت سے، کسی قوم سے، کسی گروہ سے دشمنی ہے، لہذا اب ان پر جو مرضی ہے تھوپتے جاؤ، غلط ہے۔ کسی قوم کی دشمنی شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، تمہیں اتنا نہ گرا دے کہ تم ان کے خلاف بے انصاف ہو جاؤ، انصاف کا دامن چھوڑ دو، کیونکہ دشمن ہے لہذا ہم سب کچھ ان کے بعد میں جھوٹ بھی باندھ سکتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو کیونکہ یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو ایک مسلمان عادل کی یہی شان ہے کہ وہ کبھی بھی دشمن کے خلاف بھی جھوٹ نہیں باندھتا اور انصاف سے گئی ہوئی گری ہوئی بات نہیں کرتا۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کی رویے کو اور ان کی تحقیق کو اور ان کے یعنی تحقیق جو ایک معیار ہے تحقیق کا، اس سے بہت گری ہوئی بات، اس کی نہ صرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں بلکہ میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ میں ان کے جو ہے نا رونمائی کرا دوں، یعنی ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں گھونڈ چکنا، یعنی رونمائی کرانا یا نقاب کشائی کرا دینا یا نقاب اتارنا کہ وہ کس طرح سب پر تنقید کرتے جاتے ہیں لیکن اپنے پلے میں ان کے کیا ہے، اور وہ لوگ جو ہے ایک نقاد کی حیثیت سے کتنے انصاف سے بات کرتے ہیں۔ تو اس پر میں
جو آج تنقید کا نشانہ بنانے والے نقاد جو ہیں وہ خیر سے انڈیا میں کانگریس پارٹی جو کہ گاندھی پارٹی ہے، جو انڈیا کے بہت بڑے لیڈر ہیں ہندوؤں کے اور ہندوستانیوں کے، اور جواہر لال نہرو اور پٹیل صاحب اور کئی بڑی بڑی مقتدر جو کانگریس کی شخصیات تھیں، بڑے سربرآوردہ لوگ تھے، انہوں نے اپنی زندگیوں میں اس شخص کو پوری متحدہ ہندوستان کی کانگریس پارٹی کا صدر بنایا، یعنی جن کو ایک مکتبہ فکر جو ہے، خاص کر کے دیوبندی مکتبہ فکر میں امام الہند کا خطاب بھی دیا جاتا ہے، اور ان کو جو ہے ابوالکلام آزاد کہتے ہیں۔ ابوالکلام آزاد صاحب کی ایک بڑی مشہور کتاب جس کو بہت ہی مارکۃ الآراء سمجھا جاتا ہے، اس کا نام ہے تذکرہ۔ تذکرہ ان کی فخریہ ایک کتاب ہے، عبارت آرائی ہے، اس میں ادب ہے، اس میں عربی دانی کا جو نمونے ہیں وہ پیش کرتے ہیں، اور فارسی اور املا کی اور نثر کی ان کی جو ہے نا، یوں سمجھ لیں گے عربی، فارسی اور اردو اور ہندی اور کئی زبانوں کا ملغوبہ ہوتی ہیں ان کی عبارتیں، اور مشکل پسندی جس کو وہ اپنی معراج سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال اس بارے میں اگر کوئی ان میں کمال ہو بھی تو ہم اس پر کیچڑ نہیں اچھالنا چاہتے، اس واسطے کہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ میں حقائق پسندی کی جو ان کی یا سچائی ہے اس کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ تو یہ تو ہیں اس کتاب کے مصنف، آپ جانتے پہچانتے ہیں ان کو، اس لیے میں ضرورت نہیں سمجھتا کہ زیادہ میں ان کی تعارف کروں۔ تفسیر قرآن بھی انہوں نے لکھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی ان کی کتب ہیں، غبار خاطر بھی ہے جس کو بڑی اعلیٰ اردو ادب پر کتاب سمجھا جاتا ہے، میں نے اس کا بھی مطالعہ کیا ہے۔ اور جس شخصیت کا وہ یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں اور تمسخر بھی اڑا رہے ہیں، اس شخصیت کا بھی ایک تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اس شخصیت کا نام ہے مولانا فضل رسول بدایونی۔ حضرت شاہ عبد المجید قادری بدایونی کے بیٹے ہیں۔ صفر مظفر کے مہینے میں 1213 ہجری میں اور 1798 سن یعنی 1798 جولائی کے مہینے میں یہ پیدا ہوئے۔ انہوں نے علماء فرنگی محل سے تعلیم پائی، تفسیر حدیث کی سند سفر حج کے دوران علماء مکہ و مدینہ سے حاصل کی۔ تصوف و طریقت میں اپنے والد کے مرید اور خلیفہ مجاز تھے۔ طب بھی جانتے تھے، پڑھ رکھی تھی، اور طب میں حکیم موہانی سید ببر علی جن کو کہتے ہیں ان کے شاگرد تھے۔ کچھ عرصے تک بریلی میں مطب بھی کیا۔ تعلیم و تربیت کے لحاظ سے ٹھوس علمی قابلیت جو علماء قدیم سے ایک ان کا طرہ امتیاز تھی وہ پیش کی، اور 1798 عیسوی میں اور 1213 ہجری میں 13ویں صدی ہجری میں پیدا ہوئے، اور اس وقت میں اپنے وقت میں یہ
جب وہابیہ کی تحریک نے زور پکڑا تو انہوں نے پوری جرأت و ہمت کے ساتھ اور تحقیق کے ساتھ وہابیہ کے ان تمام اعتزالی نظریات جو انہوں نے اہل سنت و جماعت کے خلاف، جس پر پوری دنیا کو اور عالم اسلام میں ایک پھوٹ ڈالی، اور پھر حجاز مقدس میں خاص طور پر حرمین طیبین میں انہوں نے اس پر اپنی سیاسی تحریک کو جو انہوں نے جس انداز سے پیش کیا، تو اس وہابیہ کی تحریک کے رد میں حضرت علامہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی کتابیں بھی تصنیف فرمائیں اور کئی رسالے بھی لکھے۔ ان کو اللہ رب العزت جل وعلا نے ان کی عمر میں برکت فرمائی، اور یہ 2 جمادی الثانی کو، جمادی الاخری کو 1299 یعنی 1299 ہجری میں 7 اگست 1872 یعنی 1872 7 اگست کو ان کا انتقال ہوا۔ یعنی اندازہ فرمائیے ان کے دور کو کہ یہ 1798 میں یعنی 1798 میں پیدا ہوئے اور 1872 میں ان کا وصال ہوا۔ تو اس لحاظ سے ان کی عمر مبارک جو ہے 74 ایئرز، یہ یعنی 74 برس تک انہوں نے حیات مبارکہ پائی، اور 18ویں صدی کے 3 سال جو ہے نا، 98 99 100 یعنی 2 سال 18ویں صدی کے بھی انہوں نے پائے، اور یہ 72 سال جو ہے نا ان کو، یعنی 19ویں صدی ہجری کے بھی عیسوی کے بھی انہوں نے اپنی حیات مبارکہ کے دیکھے۔ اور 1872 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا، اور بدایون شہر میں اپنے والد، جن کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، حضرت شاہ عبد المجید قادری بدایونی ان کے والد گرامی ہیں، اور انہی کے روضہ مبارک میں یہ مدفون ہوئے۔ تو ان کی تاریخ وفات جو ہے وہ آنا فضل الرسول سے تاریخ وفات ان کی برآمد ہوتی ہے۔ یہ ان کا نام جو ہے نا تاریخی ہے اس لحاظ سے۔ یہ عظیم عالم دین تھے، علوم، فنون، معقول، منقول کے ماہر تھے۔ عربی میں کتب بھی تصنیف فرمائیں، فارسی میں بھی تصنیف فرمائیں، اردو میں بھی تصنیف فرمائیں۔ کثیر التصانیف بزرگ ہیں، ہر شعبے میں کام کیا، اور شعر بھی کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ملکہ دیا تھا، طبیعت موزون تھی، مست ان کا تخلص تھا۔ ان کے تذکرے سے یہ کتب بھری پڑی ہیں، جو لوگ دیکھنا چاہیں وہ تذکرۃ الواصلین میں، اکمل التاریخ میں، تذکرہ علماء ہند میں، قاموس المشاہیر میں ان کا تذکرہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے، دونوں جہتیں میں نے واضح کر دی، فریقین بھی واضح کر دیے
تو ان کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے ان میں ابوالکلام ہیں. ابوالکلام جن کو آزاد بھی وہ خود کو کہلاتے تھے، اور گاندھی جی کے محبت میں جیل میں جب وہ تھے تو ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے خود کو ابوالکلام آزاد کی بجائے وہ مہابکو چھٹیرا کہتے تھے. جیل میں ان کے کانگریسی دوست ان کو مہابکو چھٹیرا کہتے تھے، اور یہ میں نے کتاب میں بھی پڑھا ہے. اور میرے استاد گرامی جسٹس پروفیسر مفتی سید شجاعت علی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوران اسباق بھی ہمیں یہ بتاتے تھے کہ ہندوؤں کی خوشی میں اور ان کو خوش کرنے کے لیے، اور جو ہے نا کانگریسی لیڈروں کو خوش کرنے کے لیے، ابوالکلام آزاد کا وہ خود ترجمہ مہابکو یعنی کلام کو بکنا ہندی میں، اور مہات ابو یعنی ابو کا مطلب بہا، اور کلام کا مطلب بکو، اور آزاد کا مطلب چھٹیرا. یعنی کانگریسی دوستوں کے ہاں اس شخصیت کو مہابکو چھٹیرا کہتے تھے. تو مہابکو چھٹیرا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 250 پر کس طریقے سے مولانا فضل رسول کا ذکر کرتے ہیں اور بنیادی طور پر انصاف کا کس طرح خون کرتے ہیں، میں یہ نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. تو اپنے علم اور ثقافت پر جو تعلیاں اس کتاب میں انہوں نے چھوڑی ہیں، اس کے نمونہ بڑھاتے کہتے ہیں عام علماء ہند کی بے خبریوں کا اس بارے میں جو حال رہ چکا ہے وہ ناقابل بیان ہے. ذرا ان کا لہجہ ملاحظہ ہو. عام علماء ہند کی بے خبریوں کا اس بارے میں جو حال رہ چکا ہے وہ ناقابل بیان. اس بارے میں کیا ہے؟ یعنی علماء کو یہ پتہ نہیں ہے کہ تاریخ کے ادوار کیا ہیں. یہ پیچھے ان کی عبارت 250 صفحے پر یہ سے میں یہ عبارت پیش کر رہا ہوں، اور تذکرہ کتاب ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ کتاب ہے تذکرہ، اور خاص ایڈیشن ہے یہ تذکرہ کا. اس وقت جو میرے پیش نظر ایڈیشن ہے یہ خاص اس کا ایڈیشن ہے. اچھا، اب ذرا اس عبارت کو غور سے دیکھیں اور پھر ان کا تعصب اور ان کے مسلکی جو تشدد ہے اس کی اور ناانصافی ہے. تعصب کے پیش نظر جو ناانصافی ہے، جو کسی بھی منصف مزاج مصنف کو کبھی زیب نہیں دیتا، اس کا نمونہ پیش کر رہا ہوں. ذرا دیکھیے. کہتے ہیں، لکھتے ہیں مولوی فضل رسول بدایونی مرحوم صوت الرحمن میں لکھتے ہیں، داؤد ظاہری شیطان کا متبع تھا. اس کے بعد ابن حزم ظاہری پیدا ہوا جو خبیث تھا. پھر ابن حزم کا شاگرد ابن قیم ہوا، اور ابن قیم کا شاگرد شقی ابن تیمیہ. ابن تیمیہ نے ایک نیا دین نکالا. بعض اشرار، بد اتوار، جہلا، فسقہ در حلقہ انقیادش آمدہ در بلاد اسلامیہ طرفہ ہنگامہ برپا نمودند،
اور ابوالکلام لکھتے ہیں کہ ان تمام مورخانہ تحقیقات کے لیے آخر میں طبقات سبکی کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ اچھا، یہ تو مولانا فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارے میں ان کی کتاب صوت الرحمان جس کا نام لکھا ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اب ذرا جس طرح تمسخر کیا ہے اس کو دیکھ لیجئے۔ ایسی ہی تاریخی تحقیقات اکبر کے زمانے میں بھی، یعنی مغل اعظم اکبر مغلیہ بادشاہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بعض محققین نے کی تھی، اور کیا نمونہ اس کا دے رہے ہیں؟ چوں سکندر ذوالقرنین باعانت رستم شاہ بابل در میدان پانی پت با محمود غزنوی پیکار نمودہ، چنانکہ فردوسی در سکندر نامہ تفصیل حالش پرداختہ کجا ابن حزم۔ اب یہ جو حوالہ دے رہے ہیں اور اس میں جو خلط ملط قسم کی خبر کے بارے میں تبصرہ کر، اب اس پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ کجا ابن حزم، کجا ابن قیم، یعنی ابن حزم کو اور ابن قیم کو جو ملا رہے ہیں اور ابن قیم کا شاگرد کہہ رہے ہیں مولانا فضل رسول، اس پر تمسخر اور استہزاء کو دیکھیں۔ اور ابن تیمیہ کے ساتھ ہی صرف اشرار و جہلا تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کی کوتاہیاں معاف فرمائے اور جو گزر چکے ہیں ان کی مغفرت۔ یہ ان کا تبصرہ ہے حضرت مولانا شاہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں۔ فی الحال اسی پر بات کرتا ہوں، اور پھر آگے بھی ایک دو حوالہ جات ہیں ان پر بھی، پہلے ذرا اس پر میں آپ کے سامنے تبصرہ پیش کروں۔ حضرت شاہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ایسے منصف مزاج عالم اور عاشق رسول ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسماعیل دہلوی کا مدلل رد کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی مولانا الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ، وہ تو 1856 میں ان کی ولادت ہے، اور جن لوگوں نے بھی اسماعیل دہلوی کے بارے میں کچھ لکھا، الا ان کے خاندان کے خاص افراد، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی جو چچا ہیں اسماعیل دہلوی کے، اور بیٹے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے، اور خاتمۃ المحدثین ہیں۔ حضرت اور حضرت کے کچھ تلامذہ خاص طور پر جن میں شاہ مخصوص اللہ وغیرہ ہیں، ان لوگوں نے جو بحثیں کی وہ بھی ہیں، لیکن حضرت علامہ شاہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدلل رد کیا اسماعیل دہلوی کے نظریات، اور ابوالکلام جیسے لوگ جو ہیں ان کے دل میں چونکہ اسماعیل دہلوی اور ان کی وضعی توحید کا جو نقشہ ہے، خود ساختہ من مانے جو مفہوم انہوں نے دیے ہیں اور اسی مکتب سے یہ متعلق ہیں، اس لیے اس انداز سے انہوں نے نشتر زنی کی اور اس لحاظ سے نقد و نظر سے کام لیا، بلکہ میں نقد و بے نظری کہوں گا، بے جا تنقید اور بے نظری کا سے کام لیا۔ میں آپ کو یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ایک تو انہوں نے نام ہی غلط لکھا، خود یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو نہ کتابوں کا پتہ ہے، نہ ناموں کا پتہ ہے، نہ ادوار کا پتہ ہے، تو یہ اس انداز سے
انہوں نے بات کی ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ جس کتاب کے بارے میں کتاب کو انہوں نے صوت الرحمان کہا، یعنی اس کتاب کا نام انہوں نے لکھا صوت الرحمان. تو اس کتاب کا جو پورا نام ہے صوت الرحمان یہ لکھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے البوارق المحمدیہ. اس کا نام ہے البوارق المحمدیہ، یہ حضرت کی کتاب کا نام ہے. اور اس کتاب میں آپ نے ان کے تمام قسم کے جو خبث ہیں ان کو پورے طور پر ظاہر کیا ہے. البوارق المحمدیہ لرجم الشیطان النجدیہ، یہ پورا نام ہے. اور صوت الرحمن علی قرن الشیطان، یہ کتاب فارسی میں ہے، اور پہلی مرتبہ ذی الحج 1266 ہجری اکتوبر 1850 میں دارالسلام دہلی سے یہ کتاب پہلی دفعہ شائع ہوئی تھی. تو ابوالکلام صاحب مہابکو چھٹیرا جو تانا دے رہے ہیں ان علماء کرام اور پھپتی کسنے کی کوشش کر رہے ہیں، خود ان کی کتاب کے پورے نام سے بھی واقف نہیں ہیں کہ وہ ان کا مخاطب کون ہے اس کتاب میں اور پورے کتاب کا نام کیا ہے. اور میں علی وجہ البصیرہ یہ بات آپ کے سامنے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کتابیں البوارق المحمدیہ جو کتاب ہے لرجم الشیطان النجدیہ و صوت الرحمن علی قرن الشیطان، یہ پورا کتاب کا نام ہے. یہ کتاب ابوالکلام نے کسی سے سنا کے اس کا رد کہہ دیا، دیکھی نہیں تھی، اور جو بلیم کیا، الزام دیا حضرت شاہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ علیہ پر، وہ اس کتاب میں موجود ہی نہیں ہے. یہ ہے میرا دعویٰ جو آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں. تو جن کے صدر کانگریس اور جمعیت علماء ہند کے اور بڑے رہنما اور کانگریسی اور ابوالکلام اور مفسر قرآن اور کیا کیا امام الہند، جب اس شخص کی علمیت کا اور مطالعہ کا یہ حال ہے تو جو اس کے مقتدی ہیں بعد میں آنے والے ان کا کیا حال ہوگا اس کا آپ اندازہ اس سے کر سکتے ہیں. اور تعصب کتنی بری بلا ہے کہ جس منصب پر بھی بندہ بیٹھا ہو وہ تعصب اور عصبیت جاہلیہ کا شکار ہو کر جب کسی کی تنقید کرتا ہے تو پھر وہی بغیر چھان بین کیے، بغیر تحقیق کے، بغیر تفتیش کے جو چاہتا ہے بکتا چلا جاتا ہے، اور اس کا مظاہرہ اس میں موجود ہے. میرے پاس یہ کتاب موجود ہے، اس میں کہیں بھی یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے جس عبارت کو ابوالکلام نے گھڑا ہے اپنے پاس سے. فی الحال اس پر میں آپ کو ایک نمونہ دکھانا چاہتا ہوں کہ خود ابوالکلام آزاد کی یہ کتاب جو مکتبہ ارشد بک سیلرز علامہ اقبال روڈ میرپور آزاد کشمیر سے یہ کتاب چھپی ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے. یہ کتاب آپ اس کا طبع بھی دیکھ لیں، یعنی کہ اس کا جو دارالاشاعت ہے اور اس کا جو بک سیلر ہے اور اس کا جو
چھاپنے والا ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا صفحہ نمبر 250 ہے، جس سے میں یہ عبارت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ گرامی قدر، میں بہت ہی معروف علمی شخصیت جو متحدہ ہندوستان کی ایک بڑی وکیل شخصیت ہے اور نامور محقق ہیں، اردو ادب پر، فارسی ادب پر گہری نظر رکھنے والے، اور ایک حوالے کی شخصیت ان کو کہا جاتا ہے، انہوں نے اس کتاب کو، تذکرہ کو، اپنے حواشی سے مزین کیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس کے حواشی کی فہرست ہے پوری۔ اس شخصیت کا نام ہے مالک رام، یہ حواشی ہے ان کے۔ یہ کتاب آپ نے دیکھ لی، اس ایڈیشن پر آپ حضرات دیکھ لیں۔ یہ مالک رام جو ہیں انڈیا کے بہت ہی مشہور و معروف ہستی ہیں، اور یہ اردو اور فارسی ادب پر گہری نظر رکھتے ہیں، اور بہت ہی تحقیقی کام انہوں نے کیا ہے۔ اور مجھے ایک مناسبت مالک رام سے علاقائی قسم کی یہ بھی ہے کہ مالک رام میرے ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین میں پیدا ہوئے، اور یہ تحصیل پھالیا کے قریب ایک گاؤں ہے، لالے پنڈی اور نورے پنڈی کہتے ہیں اس کو۔ یہ لالے پنڈی میں پیدا ہوئے۔ لالا پنڈی یہ تحصیل پھالیا شہر کے بالکل قریب ہے۔ مالک رام وہاں پیدا ہوئے، اور انہوں نے میٹرک تک تعلیم جو ہے قیام پاکستان سے پہلے یہ پھالیا شہر میں حاصل کی ہے۔ تو مالک رام کے احوال دیکھتے دیکھتے کہ میں اس کتاب تک پہنچ گیا، کیونکہ میرا جو ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین ہے وہ بہت زرخیز زمین تھی۔ وہاں پیدا ہونے والے لوگوں میں مالک رام بھی ایک نامور آدمی ہے، جو بطور اسکالر، محقق مانا جاتا ہے۔ اسی طرح جو صاحب علم لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ انڈیا میں ایک مشہور شخصیت امرتا پریتم کی ہے، جو خاتون ہیں، اور ان کا تعلق بھی ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین کے ساتھ تھا۔ علاوہ ازیں اگر اس کی تاریخ دیکھی جائے تو ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین کی تاریخ اس وقت ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ میں بس یوں ہی ضمناً مناسبت سے یہ بات آ گئی تو آپ سے میں نے کہہ دیا، ورنہ تو قبل از مسیح سے ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین کی ایک تاریخ ہے، علاقہ منڈی بہاؤالدین کی۔ کیوں کہ سکندر جو یونانی ہے، یونان کا بادشاہ الیگزینڈر دی گریٹ جس کو کہتے ہیں، الیگزینڈر دی گریٹ کا جو مارکا ہوا تھا دریائے جیلم کو پار کر کے، وہ بھی ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین میں ہوا تھا۔ تاریخ میں اس کا ذکر موجود ہے، لیکن یہاں آج کا یہ موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کسی وقت اس پر بات کریں گے۔ تو مالک رام اپنی تحقیق میں، اور یہ تحقیق اور ان کے حواشی جو ہیں، اس کے بغیر تذکرہ سمجھ بھی نہیں آتا، کیونکہ جو ٹوٹوں میں اور ٹکڑوں میں کلپس کی صورت میں عبارتیں ابوالکلام صاحب چھوڑ جاتے ہیں، مالک رام نے اس کی تکمیل کی ہے، عبارتوں کی بھی، کتابوں کی بھی، وہ سارا ان کا لکھا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اس نے ابوالکلام کی محبت میں، کیونکہ ان کے وہ کانگریس کے صدر بھی تھے نا، تو جھنجھوڑا نہیں، لیکن نشاندہی ضرور کر دی مالک رام نے۔ اور مالک رام ہندو تھا، لیکن ابوالکلام صاحب جیسا ہندو نہیں تھا جیسے یہ مسلم کہلاتے تھے اپنے آپ کو۔ کیوں کہ کچھ انصاف سے بات تو کرتا تھا۔ اس کی یہ تحقیق حواشی میں بھی موجود ہے، میرے پاس تو اصل کتاب موجود ہے نا، میں جس کی نشاندہی کر رہا ہوں، لیکن حواشی میں بھی خود مالک رام نے اسی کتاب پر حاشیے میں یہ بات واضح کر دی کہ ابوالکلام کی یہ صاحب ہے، بھول ہے، مولانا فضل رسول بدایونی نے ابن تیمیہ کو ابن قیم کا شاگرد نہیں کہا، یعنی خود تسلیم کیا مالک رام نے اسی کتاب کے حاشیے پر۔ اور جب کہا ہی نہیں تو
اس پہ بنیاد بنا کے ابن قیم کہاں، ابن تیمیہ کہاں، کجا وہ کجا یہ تبصرہ کرنا اور عبارت آرائی کرنا اور حاشیہ نگاری کرنا، اندازہ فرمائیے کہ جھوٹ پر جس چیز کی بنیاد ہے، آپ کو کیا پتہ نہیں تھا کہ کل تمسخر آپ کا ہوگا، کہ آپ تو حب اسماعیل دہلوی میں اور نجدیہ کی محبت میں اتنے بابلے ہو گئے ہیں کہ آپ شاہ فضل رسول بدایونی کے خلاف جو کچھ کہہ رہے ہو اس کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے۔ انہوں نے لکھا ہی نہیں، ان کی عبارت میں موجود ہی نہیں، یہ عبارت ہے ہی نہیں، گویا عبارت بھی ابوالکلام صاحب نے گھڑی ہے، اور اس کلام کے اسی اعتبار سے وہ ابوالکلام ہے کہ کلام گھڑ بھی لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کسی دشمن کو جو آپ کا نظریاتی مخالف ہو، اس کو گندہ کرنے کے لیے خود عبارتیں گھڑ کے اس کے ذمے بھی لگائی جا سکتی ہیں۔ ابوالکلام صاحب اس کا نمونہ پیش کریں۔ اچھا، ایک جگہ پہ وہ کیا کہتے ہیں، یہاں میں نے ابھی آپ کے سامنے وہ عبارت پیش کی ہے کہ بعض اشرار بداتوار دل حلقہ انقیادش آمدہ، تو یہاں بھی مالک رام کا حاشیہ دیکھنے کے لائق ہے۔ مالک رام کہتے ہیں کہ یہاں مولانا ابوالکلام نے عبارت اصلی متن سے کچھ مختلف لکھ دی ہے۔ اصل عبارت یہ ہے کہ ایک تو یہ عبارت پہلے ملاحظہ فرمائیں کہ صحیح لفظ جو لکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ پس ازاں ابن قیم وغیرہ تلامذہ اش ہم بتائید او برخاستن و کتاب ہائے عجیبہ تصنیف نمودند۔ اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ وہ ابن قیم کو ابن تیمیہ کا مستفید کہہ رہے ہیں، اور بعض اشرار بداتوار، یہ عبارت ہے کہ اصل متن یوں تھا، یہ لکھ رہے ہیں مالک رام، بعض اشرار بداتوار اتوار از جہلا و فسقہ بحلقہ انقیادش آمدہ و در بلاد اسلامیہ طرفہ ہنگامہ برپا نمودند، کہ بعض جہلا اور فسقہ جو ہیں جہلا اور فسقہ وہ ان کے حلقے میں یعنی ان کے متبعین میں ہوئے جنہوں نے اس کے نظریات کو پھیلانے کے لیے کتابیں لکھیں، اور بلاد اسلامیہ میں ابن تیمیہ کی اتباع نے، اس کی پیروی کرنے والے، اس کی فکر کو اپنانے والوں نے ایسی کتب اور ایسے غلاظت جو ہے فکری وہ پھیلائی کہ اس سے بلاد اسلامیہ میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اب اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مولانا فضل رسول نے اس جہلا اور فسقہ کا حلقہ جو بتایا ہے وہ ابن تیمیہ کا بتایا ہے، حالانکہ عبارت میں یہ ابن قیم اور ابن قیم کے بعد بعض ان کے جو متبعین ہیں ان کے حوالے سے یہ عبارت نقل کی، اور پھر اس کے نمونے بھی حضرت نے لکھے۔ ان کے ان واہیات قسم کے جو تفردات ہیں، شان الوہیت میں بھی، شان رسالت میں بھی، ان کا باقاعدہ نشاندہی کی، جس سے اتنے چی بجبی ہیں۔ دیکھیں نا، اگر ذرا مجہول کوئی شخص کرتا ہے تو اس پر آپ چی بجبی ہوں،
لیکن ایک شخص اس کی بنیاد کو واضح کر رہا ہے، دلائل سے بتا رہا ہے کہ اس نے غلطی کی شان الوہیت میں کیا غلطیاں کی اور کتنی گستاخیاں کی، اور شان رسالت میں کتنی گستاخیاں کی، اور کس قدر غلو سے کام لیا، یعنی موحدین مسلمانوں کو مشرک بنانے میں جس قدر اس نے کوششیں کی، تو اس کی باقاعدہ وہ نشاندہی کر رہے ہیں اپنی کتاب میں، بغیر دلیل کے کوئی جرح بھی نہیں کر رہے۔ تو آپ تو بغیر دلیل کے جرح کر رہے ہو، صرف تعصب میں شاہ فضل رسول کے خلاف، اور شاہ فضل رسول رحمۃ اللہ علیہ تو با دلیل نقد کر رہے ہیں، تو ان کا با دلیل نقد جو ہے وہ بھی آپ سے برداشت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انصاف سے عاری ہیں آپ بھی انہی جہلہ اور فسقہ کی اور جانشینی کا حقیقت میں فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ اور یہاں بھی آپ نے جو الفاظ حضرت شاہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے اور کہا کہ بعد میں انہوں نے طبقات سبکی کا حوالہ لکھ دیا، صرف حوالہ نہیں لکھا، پورا عبارت لکھی ہے، وہ تقی الدین سبکی کہ علم و جلالت و تقوی و صلاح او مجمع علیہ بود بر و جملہ حفوات آشکی پرداختہ در طبقات سبکی تمام ماجرا موجود۔ یہ باقاعدہ علامہ کی عبارت مالک رام جو ہے وہ نقل کر رہے ہیں۔ اور یہاں ایک بات آپ کو اور بھی واضح کرتا چلوں کہ یہ جو مالک رام صاحب اور یہ صاحب ابوالکلام صاحب، ان لوگوں کی خطائے بزرگوں گرفت الخطا کے ساتھ جو خطائیں پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ناجائز عبارت شاہ فضل رسول کے ذمہ کر رہے ہیں، خود ان کا حال یہ ہے کہ صفحہ نمبر 250 کی عبارت کا حاشیہ دیتے ہوئے، حاشیہ بجائے 250 کے اس کو 452 صفحہ کا حاشیہ بتا رہے ہیں۔ یہ حالات ہیں ان لوگوں کے۔ تو گرامی قدر ناظرین و سامعین، ابھی یہ ایک حوالے کا حال ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور کس نیت سے کر رہا ہوں۔ میرا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ابوالکلام صاحب کو صرف میں ہدف تنقید بنانا چاہتا ہوں، نہیں، میں تو ان کی عبارتیں خود بھی پڑھتا ہوں۔ غبار خاطر میں جس طرح انہوں نے چائے کی ایک پیالی پر پورا ایک مضمون لکھ دیا، اور اس سے اٹھنے والا کعوہ، چائے کی پیالی میں جو دھواں اٹھ رہا ہے اس دھوئیں پر انہوں نے پورے کئی صفحے سیاہ کیے ہیں۔ یہی تو بیماری ہے ان کی۔ شاہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے چائے کی مدح میں اور اس سے اٹھنے والے کعوے کی مدح میں کچھ نہیں لکھا۔ شاہ فضل رسول رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی جو لکھا یا رسول پاک کی تعریف میں لکھا اور توحید کے تقدس میں لکھا، توحید کے تقدس میں رسول پاک کی تعریف میں ان کے مقامات و شان بیان کرتے ہوئے لکھا، یا پھر ان پر جنہوں نے گستاخانہ لکھا ان کی تردید میں لکھنے میں جن لوگوں نے زندگی اپنی صرف کی۔ تو آپ کو بھی یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ وہ ہستی جو 1872 عیسوی میں انتقال کر گئی، آج بھی اگر ایک طالب علم کو ان کی حمایت میں بولنے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور آپ کی فاش غلطی کو پکڑ رہا ہوں میں، اور اس کو میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے جو طالب علم ہیں، ریسرچ کرنے والے ہیں، لائبریریوں میں بیٹھنے والے ہیں، ان کے حوالے کر رہا ہوں، اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ میں بھی کسی تعصب کا شکار ہوں۔ بخدا نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں اس عاشق رسول کے دفاع کے لیے کہ جس نے 1850 میں یہ کتاب لکھ کے تو ملت کا فریضہ ادا کیا، اور بعد میں آنے والوں کے لیے راستہ اس طرح کھولا کہ لوگ کہتے ہیں یہ تو اسماعیل دہلوی پر تنقید تو صرف احمد رضا خان بریلوی نے کی۔ بھئی احمد رضا خان بریلوی تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوتے، 1850 تو میں تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب شاہ فضل رسول بدایونی کی کتاب دہلی سے چھپ کر میدان میں آ گئی، اور تقویت الایمان کی ایک ایک سطر کا انہوں نے رد کیا، اور تمہاری خانہ ساز جو شریعت تم نے بنائی اس کے ایک ایک جملے کا انہوں نے رد فرمایا۔
یہ 1850 کی بات کر رہا ہوں، اور مولانا احمد رضا خان تو 1800، اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان تو 1856 میں پیدا ہوئے ہیں، تو ان کی پیدائش سے 6 سال قبل تو یہ کتاب چھپ چکی تھی دارالسلام دہلی کے مطبع سے۔ اس لیے یہ ایک حوالے کی تحقیق ہے میں پیش کر رہا ہوں، ابھی 2 حوالہ جات تذکرہ سے اور بھی پیش کروں گا، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک اور شخصیت نے جو گل کھلائے ہیں اس کے بارے میں بھی بالکل تحقیقی طور پر، کوئی لڑائی نہیں، مار کٹائی نہیں، اور کوئی ہمارا بلڈ پریشر ہائی نہیں، ہم صرف طلباء کو، ریسرچ کرنے والوں کے حوالے ان لوگوں کی یہ ناانصافیاں کرنا چاہتے ہیں، پیش کرنا چاہتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ فتنہ کہاں تک پہنچتا ہے، اور عصبیت میں لوگ کتنے جاہلانہ عصبیت کا شکار ہو کر کتنا یعنی کچھ بگاڑ پیدا کرتے ہیں، کتاب لے آتے ہیں، اس کی عبارتیں بنا بنا کے پیش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جن پر عیب کوئی نہ ہو ان کو، لوگوں کو عیب ملتے نہیں، پھر عیب بنائے جاتے ہیں تاکہ ان کو عیب دار کریں، تو ایسے عیب بنا کر جن پر تھوپے جاتے ہیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ لوگ چاند پر تھوکنے سے اپنے منہ پر ہی آتا ہے نا، چاند کی روشنی میں تو کوئی فرق نہیں آتا۔ والسلام مع الاکرام۔